بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب اسامی کا 12واں سبق ہے اور 12واں سبق میں حقیقت اور مجاز کا حکم کیا ہے وہ بیان کریں گے. پہلے آپ متن کو دیکھیں، پھر ترجمے کو، اور پھر کچھ باتیں ہوں گی وہ آپ کو عرض کروں گا. تو فرماتے ہیں وَمِنْ حُكْمِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اسْتِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. حقیقت اور مجاز کا حکم ان دونوں کے اجتماع کا محال ہونا ہے اس حال میں کہ دونوں ایک لفظ سے مراد ہوں. کما استحال ان یکون الثوب الواحد علی اللابس ملکا وعاریتا فی زمان واحد. جس طرح یہ بات محال ہے کہ ایک کپڑا پہننے والے کے بدن پر ایک ہی وقت میں ملکن اور عاریتن دونوں طریقوں سے ہو. مصنف رحمہ اللہ حقیقت اور مجاز کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک لفظ بول کر ایک ہی وقت میں اس کی حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں اور اس کے مجازی معنی بھی مراد لیے جائیں، یہ محال ہے. بلکہ ایک وقت میں یا تو لفظ کی حقیقی معنی مراد ہوں گے یا مجازی معنی. دونوں معنی ایک وقت میں مراد لینا صحیح نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کے بدن پر کپڑا ہو تو وہ یا تو ملکیت کا ہوگا یا عاریت کا ہوگا. ایک ہی وقت میں ملکیت کا بھی ہو اور عاریت کا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. پس حقیقی معنی مملوک کے مانن ہے اور مجازی معنی عاریت کے درجے میں ہے. آگے فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ فی الجامع لو ان عربیا لا ولاء علیہ اوصى بثلث مالہ لموالیہ وله معتق واحد فاستحق النصف كان النصف الباقی مردودا الى الورثة ولا يكون لموالی مولاه لأن الحقیقة اریدت بهذا اللفظ فبطل المجاز. فرماتے ہیں اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اگر کسی عربی نے جس پر ولا نہ ہو اپنے موالی کے لیے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور اس کا ایک ہی معتق آزاد کیا ہوا غلام ہے تو تہائی کے آدھے کا وہ مستحق ہوگا اور تہائی کا باقی آدھا اس عربی کے وارثوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اس کے مولا کے موالی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس لفظ سے جب حقیقت مراد لے لی گئی تو مجاز باطل ہو گیا. اب یہاں فرماتے ہیں کہ جب حقیقت اور مجاز کا حکم معلوم ہو گیا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو مصنف رحمہ اللہ اس پر ایک مسئلہ متفرع کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مولا کا لفظ کتنے معنوں میں آتا ہے. تو آپ سمجھنا کہ مولا کا لفظ معتق آزاد کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، معتق آزاد شدہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اس لفظ کے حقیقی معنی ہے اس کا معتق اور معتق، یعنی وہ شخص جس نے اس کو آزاد کیا یا جس کو خود اس نے آزاد کیا، یہ تو حقیقی معنی ہوئے. اور معتق کا معتق یا معتق کا معتق مجازی معنی ہے. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ غلام کے مال میں آزاد کرنے والے کا جو حق ہوتا ہے غلام کے مرنے کے بعد وہ ولا کہلاتا ہے. ولا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیں کہ عربی حر الاصل ہوتا ہے. عربوں میں رقیت نہیں ہوتی کیونکہ عربوں میں دو ہی باتیں تھی، یا تو اسلام تھا یا قتل تھا. پس عرب میں غلامی نہیں ہوتی تو ولا بھی نہیں ہوگی. لہذا مصنف کی عبارت میں عربین کے بعد
لا والا تاکید کے لیے ہے۔ اب عبارت سمجھیں، کیا فرماتے ہیں کہ کسی عربی نے اپنے موالی کے لیے تہائی مال کی وصیت کی، تو یہاں موالی کے معنی معتق آزاد کردہ غلام ہے۔ یہاں معتق مراد نہیں ہو سکتا، آزاد کرنے والا مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں میں غلامی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا کوئی معتق نہیں ہوگا۔ تو یہاں مولا کا معنی معتق معین ہو گئے۔ اب حقیقی معنی اس کا خود آزاد کردہ غلام اور مجازی معنی غلاموں کے غلام، اور اس کا ایک ہی معتق ہے، اور اس کے معتق بہت ہیں، لہٰذا اس کی حقیقی معنی اس کا خود معتق جب مراد لے لیا تو غلاموں کے غلام کے لیے وصیت نہیں ہوگی، اور اس کے معتق کو ثلث کا آدھا دے کر باقی موسی کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ یہاں پر تھوڑی سی بات آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہنا چاہتا ہے ماتن رحمہ اللہ، اس کو آپ اس طرح، یہ مولا جو معتق اور معتق ہے اس کو آپ یوں سمجھنا کہ مثلا ہم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو فرض کر لے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے فرض کریں، ایک ہے مجھے آزاد کرنے والا، اس کو معتق کہیں گے، اور ایک ہے میں جس کو آزاد کروں اس کو معتق کہیں گے۔ تو اب عربوں میں معتق تو نہیں ہے کیونکہ غلامی تو تھی نہیں، البتہ معتق عرب لوگ آگے دوسروں کو آزاد کر سکتے ہیں، ان کا آزاد کیا ہوا غلام ہو سکتا ہے، اس غلام نے آگے کسی اور کو بھی آزاد کیا، تو اب یہ جو وصیت کی ہے تو یہ وصیت جو اس نے آزاد کیا اس کے لیے تو ہوگی، اس کے غلاموں کے لیے نہیں ہوگی آگے، یعنی غلاموں نے جن کو آزاد کیا ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، بلکہ صرف جس کو اس نے اکیلا آزاد کیا ہے اسی کے لیے وصیت ہوگی، باقی مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اسی کو ماتن رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات اسی طریقے سے سمجھائی ہے۔ دوسری چیز، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں لفظ موالی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اس کے کم سے کم 3 فرد ہیں، تو اس کو ثلث کا تیسرا حصہ دینا چاہیے، نہ کہ آدھا۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ اس کا جواب یوں دیں گے کہ آپ کی بات تو بالکل درست ہے، مگر میراث اور وصیت میں 2 کو جمع کا حکم دیا جاتا ہے، لہذا 1 جمع کا نصف شمار ہوگا، اس لیے اس کو نصف کا آدھا ملے گا۔ اس سبق میں تھوڑا سا تکرار ہوگا، لیکن آپ دوسری انداز میں یوں بھی سمجھنا کہ وصیت کرنے والے کے لیے موالی اعلیٰ بھی ہوں یعنی آزاد کنندہ، اور موالی اسفل بھی ہو یعنی آزاد کردہ بھی ہوں، تو وصیت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ مولا مشترک ہے، اس کا اطلاق معتق آزاد کرنے والا اور معتق آزاد کیا ہوا دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر موسی زندہ ہے تو اس سے مولا کا مصداق معلوم کیا جائے گا کہ اس کے لفظ مولا سے معتق مراد ہے یا معتق، اور اگر موسی زندہ نہیں تو مولا کا مصداق متعین نہ ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہو جائے گی۔ مشترک میں چونکہ عموم نہیں ہوتا اس لیے معتق اور معتق دونوں مراد نہیں ہو سکتے، اور ایک متعین نہیں، لہذا وصیت ہی باطل ہوگی۔ جب مصنف رحمہ اللہ نے یہاں عبارت میں لا والا علیہ کی قید لگا دی تو یہ بات متعین ہو گئی کہ اس کا کوئی معتق آزاد کرنے والا نہیں ہے، تاکہ وصیت درست ہو جائے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھنا کہ آگے ماتن نے وَلَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ کی قید اس لیے لگائی کہ اگر آزاد کردہ غلام ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ثلث کے مستحق ہوں گے، بچے ہوئے مال کو ورثہ کی طرف لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر موسی کے چند آزاد کردہ غلام ہو اور آزاد کردہ غلاموں کے بھی آگے غلام ہو تو موسی کے وصیت کرنے والے کے آزاد کردہ غلام وصیت کے ثلث مال کے مستحق ہوں گے، اور آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلاموں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ لفظ موالی کا استعمال موسی کے آزاد کردہ غلاموں میں حقیقت ہے اور آزاد کردہ کے آزاد کردہ غلاموں میں مجاز ہے،
دونوں مراد لینے کی صورت میں حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا جو کہ متعذر ہے، لہذا حقیقی معنی مراد لینا اولا ہوگا۔ البتہ اگر موصی کے لیے موالی آزاد کردہ نہ ہوں تو موالی الموالی کے لیے ثلث مال ملے گا، کیونکہ اس وقت مجاز متعین ہوگا، اور اگر موصی کا آزاد کردہ غلام صرف ایک ہو تو نصف ثلث اس ایک غلام کو ملے گا اور باقی نصف ثلث ورثہ کو لوٹا دیا جائے گا۔